बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू अदब में सबक नंबर 5 में नज़म पढ़ेंगे और नज़म का नाम है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 63 पर है, 63 पर है। और इस नज़म में जो है इसके जो शायर हैं वो इनायत अली ख़ान हैं और उन्होंने जो है इस नज़म में हम लोगों को ये सब को बताने की कोशिश की है कि जो फ़ज़ाई आलूदगी है और जितनी भी धुएँ की वजह से जो गंदगी होती है, जो बीमारियां होती हैं, वो हम खुद अपने हाथों से लेकर आए हैं। और अगर हमने इस तरह की चीज़ें ना बनाई हुई होती जिनमें से धुआं निकलता है, जहरीले मादे निकलते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह कभी नहीं हो सकता था। और उन्होंने ये एक बहुत ही अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। तो चलें हम अपने नज़म की तरफ चलते हैं, उसकी बुलंदखानी करते हैं। आप लोग पेज नंबर 63 सफ़ा नंबर 63 खोलिए। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ लेते हैं कि प्रोफेसर इनायत अली ख़ान मारूफ़ तरीन शायर हैं। सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे। बच्चों को देखकर आप ख़ुद एक बच्चा बन जाते हैं। बच्चों को हंसाने, खिलखिलाने, गुदगुदाने के साथ उनकी अखलाकी तरबियत करना भी खूब जानते हैं। यही वजह है कि बच्चों बड़ों दोनों के महबूब और पसंदीदा शायर हैं। तो चलें अब नज़म जो है वो हम अपनी पढ़ते हैं। ये धुआं सब यहाँ से उठता है, ना ये दिल से ना जान से उठता है और ना आहो फ़ग़ां से उठता है। हर सड़क हर दुकान से उठता है, हर गली हर मकान से उठता है। ये धुआं सब यहाँ से उठता है। शायर इस बंद में कह रहे हैं। अच्छा, बंद जो होता है वो 4-5 लाइनों के जो शेर होते हैं उनमें होता है और 2 लाइनों का शेर कहलाते हैं। ये धुआं सब यहाँ से उठता है, ना ही ये दिल से और ना ही जान से उठता है। यानी कि जो धुआं हमारे मकानों से, हमारी दुकानों से, हर गली हर मकान से उठ रहा है, जहरीला धुआं, वो जो है वो ना हमारे दिल से निकलता है और ना ही जान से और ना ही जो है वो हमारे फरियाद करने से, बल्कि ये तकरीबन हमारे जो शहर है उसकी हर गली हर मकान से उठ रहा है। और ये धुआं सब यहाँ से उठता है। सैकड़ों भट्टियों से उठता है, अनगिनत चिमनियों से उठता है। सैकड़ों भट्टियों से यानी कि भट्टियाँ वो होती हैं जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, जहाँ पे बर्तन मिट्टी के बनाए जाते हैं, और मुख्तलिफ जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनकी जो चिमनियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उनसे धुआं निकल रहा है। यानी कि वो सब मिसालें दे रहे हैं कि सैकड़ों भट्टियों से धुआं निकल रहा है और चिमनियों से धुआं निकल रहा है। सिगरेट और बीड़ियों से उठता है, यानी कि जो मामूली सी एक सिगरेट है और जो बीड़ी लोग पीते हैं वो किस कदर नुकसानदेह होती है, उससे भी धुआं निकलता है। तेरे मेरे वहाँ से उठता है, यानी कि हमारे मेरे आपके हर तरफ, हम लोगों के चारों तरफ से धुआं ही धुआं जो है वो निकल रहा है। और ये सब चीज़ें हमारे खुद की बनाई हुई हैं। ये धुआं सब यहाँ से उठता है, खूब आलूदगी बढ़ाता है, गैस ओजोन की घुलाता है, अरसा ज़ीस को घटाता है। ये सितमगर जहाँ से उठता है, यानी कि जो धुआं है वो खूब ही आलूदगी बढ़ा रहा है, गंदगी कसाफत बढ़ा रहा है, और जो कि इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा जहरीली है, नुकसानदेह है। गैस ओजोन की घुला रहा है, यानी कि जो हमारे ज़मीन है उसके इर्द गिर्द जो हिफाजती एक सतह है अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, उसको भी इंसान ने क्या करा है कि जो धुआं जो जा रहा है ऊपर फ़ज़ा में, वो उसको ख़त्म कर रहा है, उस सतह को हिफाजती, जिसकी वजह से सूरज की जो रोशनी है वो बराह रास्त ज़मीन पर पड़ती है और वो इंसान के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। अरसा अज़ीज़ को घटा रहा है, यानी कि हमारी जो ज़िंदगियां हैं उनको कम कर रहा है और इंसान जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होकर बहुत जल्द मर जाता है। अब ये सितमगर जहाँ से उठता है, यानी कि ये धुआं जहाँ जहाँ से उठता है तो वहाँ पे हर चीज़ को ये नुकसान पहुँचा रहा है। ये धुआं सब यहाँ से उठता है और ये धुआं जो है वो तमाम यहीं से उठ रहा है। जाने क्या गुल खिला के बैठेगा, क्या क़यामत उठा के बैठेगा, नक्श हस्ती मिटा के बैठेगा। देखें ये कब जहाँ से उठता है, ये धुआं सब यहाँ से उठता है। आखिरी जो बंद है उसमें वो ये कह रहे हैं शायर कि जाने क्या गुल खिला के बैठेगा, यानी कि और ना जाने क्या क्या करेगा ये धुआं, क्या क़यामत होगी, यानी कि इससे और मज़ीद कितने नुकसान होंगे ये हम सोच भी नहीं सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते।
نقش ہستی مٹا کے بیٹھے گا، یعنی کہ یہ جو دھواں ہے یہ انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. یہ اس طرح سے زہریلا ہو چکا ہے ہمارے ارد گرد کے ہم لوگ جو ہے اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور خود ہمارے لیے کس قدر نقصان دہ ہو گئی ہیں. دیکھیں یہ کب جہاں سے اٹھتا ہے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں کب جو ہے یہ دنیا سے ختم ہوتا ہے اور کب اس کے لیے جو ہے لوگ سوچیں گے اس کے بارے میں. یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے، یعنی کہ یہ جو نظم ہے پوری، یہ ساری ہماری اس فضائی آلودگی دھوئیں کے بارے میں ہے جو کہ ہم انسانوں نے خود ہی چیزیں بنائی ہیں اور پھر اب ہم ان سے خود ہی نقصان اٹھا رہے ہیں. تو شاعر نے یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے. اب ہم اپنی تشریح اور مختلف سوال کی طرف آتے ہیں. یہ نظم آپ سب سے پہلے اپنی اردو ادب کی کاپی میں ہیڈنگ لکھیں گے یا ٹائٹل پیج بنائیں گے، پھر الفاظ معنی لکھیں گے. پہلا ہے آہو فغاں، اس کا مطلب ہوتا ہے رونا یا فریاد کرنا. دوسرا ہے بھٹیوں، یعنی کہ مٹی کے برتن یا اینٹیں پکانے کی جگہ. نمبر 3 ہے انگنت، یعنی کہ بے شمار. نمبر 4 آلودگی، کثافت یا گندگی. 5 ہے گل کھلانا، فساد کھڑا کرنا یا عجیب کام کرنا. یہ الفاظ معنی تھے. اور اس نیچے سوال ہے کہ اوپر دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. جو آپ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ 5، ان کے ہی آپ کو جملے بنانے ہیں. تو معنی بھی کیونکہ لکھے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. تو آپ پہلے اس کے الفاظ معنی لکھیں گے، پھر اگلے صفحے پہ جملے بنائیں گے. اس کے بعد اگلے صفحے پہ آپ سوال لکھیں گے کہ نظم یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے کہ شاعر کا تعارف لکھیے. پھر پورا نیچے جواب شاعر کا تعارف لکھیں گے کہ پروفیسر عنایت خان اردو زبان کے ایک مشہور شاعر ہیں. آپ زیادہ تر طنزیہ مزاحیہ شاعری کرتے ہیں. آپ کا شعر پڑھنے کا انداز لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. پروفیسر صاحب ساری زندگی درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں اور عام مسائل کو اپنے شگفتہ انداز میں بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر ہے 4 کہ نظم دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے کا مرکزی خیال تحریر کریں. یہ نظم پروفیسر عنایت علی خان نے لکھی ہے. یہ ایک مزاحیہ نظم ہے جس میں شاعر نے ہلکے پھلکے انداز میں ایک بہت اہم مسئلے یعنی فضائی آلودگی کے بارے میں لکھا ہے. اس نظم کے ذریعے شاعر نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو اپنے ارد گرد اٹھتا دھواں دیکھتے ہیں دراصل اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور اس سے نقصان بھی ہم خود اٹھاتے ہیں. یہ آپ کا مرکزی خیال پوری نظم کا ہے. اب آ جائیے اگلے کام کے اوپر. سوال نمبر 5 ہے نظم دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے کا خلاصہ لکھنا ہے. نظم دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے کہ شاعر پروفیسر عنایت علی خان ہیں. ایک مزاحیہ نظم ہے لیکن اس میں شاعر نے ایک نہایت اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد جو فضائی آلودگی اور اس سے پھیلتے امراض دیکھتے ہیں تو کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. شہروں کی فضاؤں میں اٹھتے دھوئیں کے بادل ہمارے ہی مکانوں، دکانوں، گاڑیوں سے اٹھتے ہیں. دیہات اور اس کے ارد گرد کی صاف ستھری ہوا میں پھیلتا یہ زہر ہماری ہی فیکٹریوں اور بھٹیوں کی چمنیوں سے اٹھنے والے دھوئیں کی وجہ سے ہے. غرض یہ کہ ضرورت اور خواہشات کے نام پر ہم نے اپنے ارد گرد خود بیماری موت کا سامان پیدا کیا ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. یہ خلاصہ تھا. اب اگلے صفحے پہ آپ سوال نمبر 6 لکھیں گے کہ دیے گئے بند کی تشریح حوالہ متن کے ساتھ کیجیے. سب سے پہلے پہلا بند آپ لکھیں گے کہ خوب آلودگی بڑھاتا ہے، گیس اوزون کی گھلاتا ہے، عرصہ زیست کو گھٹاتا ہے، وہ ستمگر جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. پھر نیچے ہیڈنگ دیں گے حوالہ متن کہ یہ بند پروفیسر عنایت علی خان کی نظم دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے سے لیا گیا ہے. اس نظم میں شاعر فضائی آلودگی اور اس سے پیدا ہونے والے نقصانات کا ذکر کرتے ہیں. پھر تشریح ہیڈنگ لکھیں گے اور تشریح لکھنا شروع کیجیے گا کہ اس بند میں شاعر فضائی آلودگی کی وجہ سے اوزون کی حفاظتی سطح میں بننے والے سوراخ کا ذکر کر رہے ہیں. شاعر ایک اہم نقطے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی نے اوزون کی حفاظتی سطح کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں براہ راست ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ہر سال مختلف امراض میں مبتلا ہو کر مرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ آپ کی پہلے بند کی تشریح تھی. اس کے بعد نمبر 2 بند لکھیے کہ جانے کیا گل کھلا کے بیٹھے گا، کیا قیامت اٹھا کے بیٹھے گا، نقش ہستی مٹا کے بیٹھے گا. دیکھیں یہ کب جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سب یہاں سے اٹھتا ہے. اسی طرح اس بند کے نیچے بھی حوالہ متن لکھیں گے. جیسے پہلے آپ نے بند میں لکھا تھا کہ یہ بند پروفیسر عنایت علی خان کی نظم
یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے اسے لیا گیا اس نظم میں فضائی آلودگی سے ہونے والے نقصانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر نیچے لکھیں گے اس بند میں شاعر اس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ فضائی آلودگی سے ہونے والے نقصانات کا سلسلہ بظاہر نہ ختم ہونے والا ہے، ساتھ ہی وہ اس بات پر بھی پریشان ہیں کہ اس وجہ سے دن بدن گھٹتے آبی ذخائر اور بڑھتی ہوئی بیماریاں جو نسل انسانی کو تیزی سے ختم کر رہی ہیں، اگر اس کی مناسب روک تھام نہ کی گئی تو شاید بہت جلد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس پوری نظم میں شاعر نے ہمیں اس خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ چھوڑو دھواں ہے حالانکہ یہ جو ہے دھواں بہت ہی زہریلا ہے، جو ہماری اپنی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہماری زمین کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو انشاءاللہ اب یہ پوری نظم آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اپنی اردو ادب کی کاپی میں بالکل اسی طرح صفائی سے کام کر کے بھیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلے عنوان کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔